شیخ اور ایک سوال آیا ہے اسی اسنا میں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر دو گھر ایک ہی قربانی کرے تو وہ گوشت کو دو حصوں میں کیسے تقسیم کرے؟ اگر دو آدمی کسی جانور میں شریک ہوں، جی، چاہے گائے ہو یا اونٹ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ برابر جتنے انہوں نے پیسے دیے ہیں اس حساب سے جو ہے وہ گوشت بانٹ لیں آپس میں، اور پھر اس حساب سے اپنے حساب میں تقسیم. اس میں کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنا پیسہ مثلا اگر گائے کے اندر 7 حصے ہیں، کسی نے 4 حصوں کا پیسہ دیا اور کسی نے 3 حصے، تو وہ اسی حساب سے گوشت تقسیم کریں گے اور پھر اپنے اپنے حساب سے بانٹ دیں گے. جزاک اللہ خیر. ایک سوال آیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہو کہ وہ قربانی کر سکے لیکن وہ نہ کرے، کیا وہ گناہ گار ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص کے پاس استطاعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے قربانی نہیں کی، جیسے میں نے کہا کہ جمہور اہل علم کے نزدیک قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، تو اگر ہم سنت مؤکدہ کو مان لیں گے تو اس حساب سے اگر کوئی آدمی جو ہے اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن اس نے قربانی نہیں کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بہت سارے صحابہ سے یہ بات منقول ہے، ان سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے قربانی کو عمدن قصدن چھوڑ دیا، وہ اس وجہ سے تاکہ لوگ جو ہے اس کو واجب نہ سمجھے. بہرحال اگر ہم کہیں گے کہ یہ واجب ہے جیسے بعض اہل علم کا قول ہے، تو ایسا کرنے والا جو ہے گناہ گار ہو سکتا ہے، کیونکہ واجب کو ترک کرنا جو ہے گناہ کا سبب بن سکتا ہے. اور خاص کر یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، من کان لہ سعہ او من وجد سعہ فلم یذبح فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس طاقت ہو پھر اس نے ذبح نہیں کیا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو یہ جو نص ہے، چاہے یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے جسے میں نے اس کی وضاحت کی، تو دونوں صورتوں میں جو ہے قربانی کا ترک کرنا یعنی گناہ کا سبب بن سکتا ہے، لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک قربانی کرنا جو ہے سنت مؤکدہ ہے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. ایک سوال ہے، اس میں 2 سوال ہیں. لکھتے ہیں کہ نیت پڑھنا ضروری ہے یا صرف دل میں ارادہ کرنا ہے، اور لکھتے ہیں ساتھ میں کہ اگر کوئی انسان پہلی بار قربانی کرتا ہے تو کیا اس کو پہلے اپنے ہی نام پہ کرنا ہے؟ دیکھیے، نیت کا جہاں تک تعلق ہے، نیت اصل میں دل کا ارادہ ہے. نیت ہے ہی کس کا نام؟ دل کا ارادہ. تو زبان سے نیت کا پڑھنا یہ تصور سے خارج ہے. اس بات کا شریعت کے اندر کہیں تصور نہیں ہے کہ انسان نیت جو ہے زبان سے پڑھے، کیونکہ نیت جو ہے دل کا ہی ارادہ ہے. البتہ یہ اشکال یہاں پہ پیدا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو قربانی کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے اس کو یعنی قدیماً لوگ یا پرانے زمانے میں لوگ پڑھتے تھے، بولتے تھے یہ نیت پڑھو، تو اس وجہ سے ایک اشکال پیدا ہوا کہ نیت پڑھنا، وہ نیت نہیں بلکہ وہ ایک دعا ہے. وہ دعا ہے جس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ دعا پڑھتے تھے، تو یہ نیت نہیں ہے. تو یہ انسان جو ہے اس بات کی وضاحت کرے یا اس چیز کو اپنے دماغ سے نکالے کہ نیت جو ہے نہ تو زبان سے ادا کی جاتی ہے، اور جس کو ہم قربانی کی جب نیت کہتے ہیں وہ اصل میں دعا ہے جس کو ہم زبانی پڑھتے ہیں. دوسرا نقطہ تھا کہ اگر کوئی آدمی پہلی مرتبہ قربانی کرتا ہے کیا وہ اپنے نام پہ قربانی کرے گا؟ جو بھی آدمی پہلی مرتبہ کرے یا کئی مرتبہ اس نے قربانی کی، وہ ایک تو اپنے نام پہ کرے گا اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے کرے گا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک ہی قربانی کرتے تھے. وہ لکھتے ہیں کہ اگر میری طاقت ہے کہ قربانی کرنے کی تو کیا میرے والد کی قربانی میرے لیے کافی ہے؟ اگر اس سوال کا تعلق یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایک ہی کنبے میں رہتا ہے، اور اب باپ جو ہے قربانی کرتا ہے لیکن بیٹے کی بھی طاقت ہے وہ بھی کرتا ہے، جہاں تک وہ ایک ہی کنبے میں سے تعلق رکھتے ہیں تو اس وقت اس کو دوسری قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک کنبے کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. اب اس کنبے میں اگر کئی بھی لوگ یعنی کمانے والے ہوں گے تو اس میں ایک کے علاوہ ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی آدمی وہ اس کا باپ بھی قربانی کرتا ہے، وہ خود بھی چاہتا ہے میں قربانی کر، تو اس میں کوئی حرج کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. اور ایک سائل ہے جو سوال لکھتا ہے، لکھتے ہیں کہ قربانی کے لیے ہمیں کسی کی پراپرٹی دیکھنی ہے یا اس کا کیش دیکھنا ہے؟ دیکھیں، جو پراپرٹی ہوتی ہے یا جو کیش ہوتا ہے یہ ہمارے معیار ہیں. اصل میں شریعت نے
جو معیار مقرر کیا ہے من وجد سعتن من وجد مالن. تو اب دیکھنا اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہے تو وہ بھی ہماری نظروں میں امیر ہے. اب جس کے پاس پراپرٹی نہیں لیکن زیادہ مال ہے تو وہ بھی ہماری نظروں میں امیر ہے. تو یہاں پہ اس بات کا یعنی معیار مقرر کیا جانا چاہیے کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے, ہمیں نہ اس کی پراپرٹی کو دیکھنا ہے اور نہ اس کی کیش کو دیکھنا ہے, بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وہ طاقت رکھتا ہے یا نہیں. تو اگر طاقت رکھتا ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے. اور ایک سوال ہے اس اسنا میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو پھر کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہوگی, کیا ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر کسی آدمی نے کوئی ایسا جانور خریدا کہ جس کی پہلے ٹانگ ٹوٹ چکی ہو اور اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں قربانی کے لیے دیکھتے ہیں تو اس وقت اس کی ٹانگ صحیح سلامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ جو جانور جو ہے اس قسم کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز. لیکن عبرت کس کا ہے, اعتبار کس بات کا ہے؟ اعتبار اس بات کا ہے کہ جس وقت آپ قربانی کر رہے ہیں. اعتبار اس بات کا نہیں, اس وقت کا نہیں ہے کہ جب پہلے اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور اب وہ صحیح سلم. اگر وہ آپ اس وقت ہماری حالت میں ہماری نظروں میں صحیح سالم ہے, اس کوئی بھی عیب نہیں ہے, تو اس وقت اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر دوسری وضاحت اس میں ہے کہ اگر کسی وقت کوئی آدمی قربانی کا جانور خریدتا ہے اور پھر کسی وجہ سے خود اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, اگر کسی وجہ سے خود اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, مالک کی وجہ سے نہیں, مالک کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے, تو اس وقت اس کی ٹانگ ٹوٹتے ہوئے بھی جو ہے اس کی قربانی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں انسان کا دخل, بلکہ اس کی ٹانگ اب یہ جانور قربانی کے لیے متعین ہو چکا تھا, اب اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تو اس کی قربانی میں بھی کوئی حرج. البتہ جو انسان جانور خریدنا چاہے وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ کہیں اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. شیخ ایک بہن سوال کر رہی ہے, وہ لکھتی ہے کہ اگر مجھ پہ قربانی واجب ہے, میری بہن پر واجب نہیں ہے, تو میں نے ایک بکرا لے لیا, پھر میں نے اپنی بہن کے نام پر ہی کیا, اپنے نام پر نہیں کیا, کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیے, جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے تو اس صورت میں جو ہے نا کوئی بھی اس میں خطا کار نہیں ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے تو جس آدمی کو خود اپنا واجب کرنا ہوگا وہ کیسے اپنے واجب کو چھوڑ کر اس آدمی کے بدلے کر لے جس کے اوپر واجب ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر اس کی بہن کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے, یا اس کے اوپر جو ہے نا سنت بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے. لیکن جس کے پاس ہے تو وہ کیوں اپنی ذمہ داری سے بھاگے اور دوسرے کے اوپر دوسری ذمہ داری نبھائے جس کی ابھی ذمہ داری بنتی نہیں. تو صحیح یہ ہے کہ وہ خود ہی اپنی طرف سے قربانی کرے. ہاں اگر اس کے پاس طاقت ہے تو دو قربانی کرے, ایک اپنی طرف سے اور اپنی بہن کی طرف سے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس بہن کی طاقت ہی نہیں ہے اس کے بدلے قربانی کی جا رہی, لیکن جس کی طاقت ہے وہ خود نہیں کر رہے, تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. اور ایک سوال آیا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ کیا قربانی جانور کو دھلنا یا مہندی لگانا جائز ہے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں, ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیے, جہاں تک قربانی کے جانور کو دھونا یا اس کو مہندی لگانا, یہ چیزیں جو ہے شریعت کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں ہے, خاص کر مہندی لگانا, کیونکہ یہ ایک رسم ہمارے معاشرے کے اندر پروان چڑھ رہی ہے جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ دھونے کے بارے میں اگر آپ کا جانور گندا ہے, یعنی کسی وجہ سے وہ اس کے جسم کے اوپر کیچڑ آئی یا کچھ میل آیا ہے, اکثر ہوتا ہے جب ہم باہر سے جانور لاتے ہیں تو اس کا جسم جو ہے گندا ہوتا ہے, تو اس کو دھونے میں حرج نہیں ہے لیکن اگر گندا ہے. لیکن کچھ لوگ ان کا جانور خوبصورت ہوتا ہے پھر بھی اس کو یعنی جیسے غسل دیتے ہیں یا اس کی مہندی لگاتے, تو ایسا کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. شیخ اور ایک سوال آیا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو قرض ہے پھر وہ قربانی کر سکتا ہے یا نہیں, یا کسی سے قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ اس سوال کے دو پہلو ہیں. ایک آدمی جو ہے خود قرض دار ہے اور ہم نے خود ہی کہا کہ قربانی سنت مؤکد ہے, اور اگر ہم مانیں کہ واجب بھی ہے, دونوں صورتوں میں قرض دار کے اوپر قربانی نہیں ہے. دونوں صورتوں میں قرض دار کے اوپر قربانی نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ کرنا بھی چاہے, کیونکہ اس کی جو ذمہ ہے نا وہ دوسرے کے ہاں بندھی ہوئی ہے. وہ کیسے جو ہے, یعنی اگر اس کے پاس کوئی مال ہے تو وہ اس کے جو ہے نا جس کا وہ قرض دار اس کا ہے, تو اس کو نہیں دیتا ہے اور خود اپنے اس میں تصرف کرے, ایسا جائز نہیں ہے. البتہ اگر کسی انسان کے پاس موجودہ زمانے میں مال نہیں ہے, یا جس دن قربانی کرنی ہوگی اس دن اس کے پاس مال نہیں ہے, لیکن اس کو امید ہے کہ آئندہ دنوں میں مجھے مال
مل سکتے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ جو ہے قرضہ لے کر جو ہے کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ میں یہ قرضہ اتار سکتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اس وقت کچھ وقت کے لیے کیش نہیں ہوتا ہے, پیسہ مہیا, لیکن اس کو پتہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد مجھے ملنے والا ہے, تو ایسے آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی سے قرضہ لے کر جو ہے قربانی کرتا. البتہ جو خود قرض دار ہو, جس کے اوپر یہ مشقت لازم آئے گی, وہ خود نہیں کر سکتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے قربانی کرنا صحیح نہیں ہے. اور ایک سوال آیا ہے, کہتے ہیں کہ کیا قربانی جانور 2 دانت والا ہونا ضروری ہے؟ اور سائل کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال کسی سے پوچھا تھا, اس نے کہا کہ 2 دانت ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قربانی کے جانور کے بارے میں فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ, لا تذبحوا الا مسنہ. تو یہاں پہ جو ہے جس لفظ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا مسنہ, مسنہ کہتے ہیں جس کی عمر, اور مسنہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں جو ثنی ہو. ثنی کہتے ہیں ہم کیسے عمر کا لحاظ کریں گے, کیونکہ ایک جو جانور 2 سال کا یا 5 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ایک علامت پیدا ہوتی ہے, اس کے دانت پیدا ہوتے ہیں. یہ دانتوں کا پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنی عمر کو پہنچ چکا ہے, لیکن اصل میں جو عبرت ہے, جو اعتبار ہے, وہ عمر کا ہے. کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دانت جانور کے جو ہے نا دانت مثلا اونٹ کے 5 سال مقرر ہے, گائے کے 2 سال مقرر ہے, اور بکری کا 1 سال ہے, بیڑ اور بکری کا 1 سال ہے. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیڑ کا 6 ماہ سے لے کر 1 سال تک کے بچے کو بھی ذبح کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ 1 سال سے پہلے ہی کسی کے دانت نکل آئے, کبھی کبھار جو ہے 2 سال سے پہلے ہی کسی کے دانت نکل آئے, اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد بھی کسی کے دانت نہیں. حالانکہ یہ ایک صرف علامت ہے, لیکن شریعت کے اندر جس بات کا اعتبار ہے وہ ہے مسنہ. یہ ہے کہ جانور جو ہے عمر میں اتنا ہونا چاہیے, اور وہ مسنہ جو ہے وہ اونٹ کے اندر 5 سال کا وقت ہے, گائے کے اندر 2 سال کا وقت ہے, یعنی 2 سال پہلے چھوڑ کر تیسرے میں داخل ہوا, اور اسی طرح بیڑ اور بکری میں 1 سال کا. البتہ بیڑ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جزع کا جو ہے اجازت دی ہے, اور جزع کے کہتے ہیں بعض فقہا کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا ہوتا ہے, اور بعض 8 مہینے کا, اور بعض 9 مہینے کا, اور بعض کہتے ہیں کہ 1 سال کا ہونا چاہیے. البتہ بیڑ کے بچے میں یہ گنجائش ہے کہ وہ اس کو سال سے کم کر سکتے ہیں. البتہ بکری کا جو بچہ ہے اس میں 1 سال سے کم نہیں کر سکتے ہیں. سوال ہے وہ آیا ہے, لکھتے ہیں کہ کیا قربانی جانور کو وزن کر کے خریدنا جائز ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو جانور خریدنے کے جو طریقے ہیں ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو وزن کرتے ہیں. اصل میں وہاں پہ وزن مطلوب نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جس کو خریدنا ہوتا ہے اس کو آگے والے کو پیسہ دینا ہوتا ہے. تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں, یا تو ہم ایسی نظر سے ایک تخمینہ کریں گے کہ اس کی قیمت یہ ہو سکتی ہے, تو یہ بھی جائز ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہم وزن کے حساب سے لیں گے, تو یہ اصل میں ایک طریقہ ہے خرید فروخت کا. البتہ اس کا جو ہے قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کرنا ہے. اگر کوئی آدمی وزن کر کے لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن جس کو لینا ہوگا قربانی اس کو دیکھنا کیا ہے, اس کو قربانی کی عمر دیکھنی ہے, اس کو وزن نہیں دیکھنا ہے. وزن اس نے کہاں دیکھی, جس سے اس نے خریدی, لیکن وزن اس کو یہاں نہیں دیکھنا ہے جہاں پہ اس کی قربانی کرنی. قربانی میں کے اندر جو ہے نا کس بات کا اعتبار ہوگا, عمر کا ہوگا, مسنہ کا. وہاں پہ وزن کریں. کبھی کبھار جو ہے نا کچھ ایسے قسم ابھی آئے ہیں کہ 1 سال سے پہلے ہی وہ ہے دوسرے جانور کے مقابلے میں بڑا لگتا ہے. کچھ ایسی بریڈز آئے ہیں کہ ایک جانور آپ کو لگے گا کہ 1 سال سے کم عمر کا ہے, لیکن اس کا گوشت بہت زیادہ آیا ہے, وہ سائز میں بڑا لگتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور بیڑ ہے جو 1 سال کا ہو چکا ہے لیکن اس سائز کا نہیں ہے. تو وہاں پہ عبرت کس کا ہے, اعتبار وہاں عمر کا ہے, نہ کہ سائز کا یا نہ کہ زیادہ وزن کا. تو یہ شریعت کی طرف سے ہمیں رہنمائی کی گئی کہ لا تذبحوا الا مسنہ, تو ہم اسی پہ جو ہے عمل کریں گے. کہ کیا نماز عید میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا چاہیے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقے ثابت ہیں, یا خاص کر صحابہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز کے طریقے نقل کیے ہیں, ان میں آیا ہے کہ ہم رفع الیدین کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم رفع الیدین کریں گے. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو
وہ سنت کو چھوڑتا ہے، لیکن جو انسان سنت پہ عمل کرنا چاہیے تو وہ عمل کر سکتا ہے۔